بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دیکھیں، ابھی تک ہم نے جو ہے اس سے پہلے سبق میں تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے ہوتا ہے، اس کی حالت رفعی نصبی جدی کیسے ہوتی ہے، یہ پڑھی تھی۔ اور آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسم کی اعرابی حالت ہی کا پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو، یعنی اس کا لفظ ہو، تو اس کو حالت رفعی میں آتن اور حالت نصبی اور جدی میں آتن پڑھا جائے گا، یعنی نصبی میں بھی جمع مؤنث سالم کو جر ہی پڑھیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اب اس کی جب مثال دیکھیں گے نا تو واضح ہو جائے گا۔ اب انہوں نے مثال میں کہا ہے طردل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے مثال میں کیا کہا ہے؟ طردل مسلمات الفاسقات الی البادیات۔ غور کرنے والی بات ہے، جمع مؤنث سالم کو بنانے کے ہم نے دو طریقے پڑھے ہیں۔ بتائیے کیسے بنتی ہے جمع مؤنث سالم بھائی؟ جی سر آتن اور آتن۔ ہاں، اب دو ہی عربی زبان میں اس کے آپشن ہی دو ہی ہیں، یا تو آتن ہوگا، دیکھیں یا تو آتن ہوگا شاباش، یا پھر ہوگا آتن، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ اس کا مطلب اس لفظ کو اگر کوئی شخص آتن کہنا چاہے تو عربی میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ واضح دکھ جائے، ایسے میں اس طرح کر رہا ہوں، اس کو ہٹا رہا ہوں، یا تو آتن آئے گا یا آتن آئے گا۔ اب مثال کے طور پر جب انہوں نے یہ مثال دی تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں انہوں نے ایک فعل بنایا، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی فعل بنایا اس کے بعد آگے لکھ دیا فاعل، تو طرد المسلمات، طرد کا مطلب ہوتا ہے ہانکنا یا کسی کو نکال دینا، کسی طرف نکال دینا، حتیٰ کہ کسی کا نام کاٹ دینا اسکول سے، اس کو باہر نکال دیا، وہ بھی طرد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دھتکار دینا، بھگا دینا، نکال دینا، ہانک دینا، تو یہاں ہانکنے کے معنوں میں مسلمان عورتوں نے ہانک دیا، نکال دیا، الفاسقاتی گناہگار عورتوں کو، الی البادیاتی دیہاتوں کی طرف، انہوں نے ان کو دیہاتوں کی طرف بھیج دیا، یہ معنی بنا۔ اب یہاں پر کیونکہ طردہ فعل ہے اور اس کا فاعل مسلماتو ہے، تو دیکھیں حالت رفعی کے اندر اس کو ایک پیش آ گئی، کیونکہ ال پیچھے لگا ہوا ہے، یہاں دیکھیں ال ہے، جب ال ہوتا ہے تو ایک پیش آئے گی، ال نہیں ہوگا تو دو پیش آتی۔ اچھا اب انہوں نے کہا ہاکا مسلمان عورتوں نے، یہ فاعل ہو گیا۔ یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ طردہ یہاں پر فعل ہے اور المسلماتو جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، اور الفاسقاتی کس کو بھاگ دیا، کس کو نکال دیا، باہر نکال کر دیا، الفاسقاتی گناہگار عورتوں کو، تو یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے۔ تو مفعول ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ویسے تو ہم نے پڑھا ہے مفعول کو زبر آتی ہے، لیکن جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی میں بھی اگرچہ وہ لفظ مفعول ہو اس کو زیر ہی آئے گی، بظاہر زیر دکھ رہی ہوگی، آتی آ رہا ہوگا، یہ جیسا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے طرد المسلمات الفاسقاتی، مسلمان عورتوں نے ہانک دیا گناہگار عورتوں کو، الی البادیاتی دیہاتوں کی طرف، تو الی حرف جر ہے اور البادیاتی کیا ہے، اس کا مجرور ہے۔ تو دیکھیں ہر حالت جری میں بھی زیر آ رہی ہے اور حالت نصبی میں بھی یہاں پر بھی زیر ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ رہا حالت نصبی کے اندر بھی زیر ہے اور حالت جری کے اندر بھی زیر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب ہم حالت نصبی کہتے ہیں زبر والی حالت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہمیں زبر دکھے گی۔ جمع مؤنث سالم میں کبھی بھی زبر نہیں دکھے گی ہمیں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اور پیج جو ہے نا وہ یہاں حالت رفعی میں دکھ رہی ہوگی، تو ہمیں لفظ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ آیا کیا ہے، وہ لفظ جمع مذکر سالم ہے، تثنیہ ہے، واحد ہے، جمع مکسر ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ تو اگر وہ لفظ جمع مؤنث سالم ہے تو اس طریقے سے پھر اس کی مثال بنتی ہے۔ اچھا لاسٹ کلاس میں نے کامران بھائی کی مثالیں چیک کر لی تھی، ہم نے آگے نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا اس کی ایک دو مثال کو آپ لوگ بنا سکتے ہیں، تو ذرا بتا دیں مثال۔ جی سر، جیسے درست معلمات جی مع صدیقات۔ چلے صحیح ہے، میں ایک منٹ مثال لیتا ہوں، شاباش۔ درست معلمات، یہ آپ نے کہا درست معلمات، بہت سی استانیوں نے پڑھا، یہ اس کا معنی پڑھا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ پڑھانا کہنا چاہتی ہیں تو پھر درست ہوگا، درست جی سر، پڑھایا، بہت سی معلمات نے پڑھایا۔ اچھا کس کو پڑھایا، اب آگے آپ بنا لیں، طالب علم لڑکیوں کو، تو کیا بولیں گے سر؟ اس کے لیے کیا آئے گا کہ لڑکیوں کو یا طالبات کو؟ طالباتن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا نا۔ نہیں سر، بیچ میں وہ آئے گا کیا جوڑنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، جیسے یہ الگ الگ ہے، کچھ بھی نہیں آئے گا، جب ال نہیں ہے تو اچھا اسی طرح پڑھیں گے درست معلماتن طالباتن، کیونکہ ال نہیں لگایا نا آپ نے، تو اس کو کیسے آگے جوڑیں گے آپ؟ درست معلماتن طالباتن، اس کے بعد کیا آگے؟
مع صدیقتن صدیقاتن مع صدیقاتن، یہ ہوئی نا بات. اب یہ بالکل صحیح پرفیکٹ مثال بنائی ہے آپ نے، اور اس کا مطلب ہو گیا کہ پڑھایا بہت سی استانیوں نے بہت سی طالبات کو بہت سی سہیلیوں کے ساتھ، یہ ترجمہ بن گیا. تو یہ تینوں مثالیں جمع مؤنث سالم کی، تو اس طریقے سے بھی صحیح ہے. اب دیکھیں عربی جملے میں ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں سیٹ ساتھ چل رہے ہو، فاعل میں بھی جمع مؤنث سالم ہو، مفعول میں بھی جمع مؤنث سالم ہو، مجرور حالت جری میں بھی جمع مؤنث سالم. لیکن ابھی ہم پریکٹس کے لیے ایسی مثالیں بنوا رہے ہیں آپ سے کہ جس میں سب ایک جیسے ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل واحد ہو اور مفعول تثنیہ ہو، اور اس کے بعد آگے مجرور جو حالت جری میں آ رہا ہے وہ جمع مکسر ہو. تو کسی بھی صورت میں عربی سینٹینس بن سکتا ہے. لیکن ابھی ہم ایک پریکٹس کرنے کے لیے اس طرح بنا رہے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح بنائی ہے مثال. اور کوئی مثال بتا دیں، کامران صاحب بھی بتا دیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے آپ نے کہا تو تھوڑی سی میں اس میں آپ سے جو ہے، کیونکہ وہ تو میں نے مثال آپ کو بنا کے بھیجی تھی کہ ارسلت مسلمات فاسقات الی عاملات. یہ بھی صحیح ہے، صحیح آپ کی مثال. ٹھیک ہے نا. ایک مثال میں نے ابھی بنائی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی. اس میں کہ اشترت یعنی خریدی، طالبات اشترت طالبات طالبان عاملات الی سوق آئے گا اس میں، بازار سے. طالبات نے خریدی، کیا خریدی؟ اگر ہم کتابیں اس میں لکھتے تھے، چلے میں لکھ رہا ہوں کتابیں، یہ دیکھیں اب آپ کتبن ہو جائے گا، کیونکہ کتابیں جو ہے نا، کتبن کتابیں کا جو لفظ ہے نا، جمع آ جائے گی. ہاں نہیں یہ جمع مکسر ہے، بس میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایک مثال فاعل والی مثال جو ہے وہ جمع مؤنث سالم کی ایسے ہو سکتا ہے عربی میں اشترت طالبات. بس یہ مفعول کے اندر جو ہے نا وہ جمع مؤنث سالم نہیں آیا، بس یہ بات کہی جائے گی، ورنہ مثال تو صحیح ہے اشترت طالبات کتبن. اب آگے چلیں، اور کچھ بنا سکتے ہیں. سوقی ہوتا ہے، سوق نہیں ہوتا. سوقی. اب دیکھیں جب آپ نے سوقی کہا نا کتبن کے بعد آپ نے کہا سوقی، تو یہ جو ایک منٹ میں ذرا یہاں لگا دوں یہ ڈبل زبر، اس کے بعد آپ نے کہا سوقی، تو سوقی کا جو لفظ ہے نا یہ واحد ہے. تو بالکل صحیح ہے مثال کہ اشترت طالبات کتبن فی السوق، طالبات نے کتابیں خریدی بازار میں، یہ مطلب ہو گیا. تو بس یہ طالبات والی مثال جمع مؤنث سالم کی ہے، باقی کتبن جمع مکسر کی ہے، تو جمع مکسر کو تو زبر دکھ رہی ہوتی ہے، اور فی السوق واحد ہے تو اس کو بھی ایک زیر دکھ رہی ہے کیونکہ ال آ رہا ہے. صحیح ہے اشترت طالبات کتبن فی السوق. بہترین. اور آگے چلیں. اب ہم اب اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں، بس یہ آپ کا قاعدہ. سر ایک منٹ سر، اگر ہم بنائیں رآ اختات فی سیارات. ایک منٹ میں بنا رہا ہوں. رآ کی جگہ آپ کہیں گی رات عورت ہے نا، اور اختاتن جمع نہیں آتی، اختن کی جمع آتی ہے اخواتن. جی سر، تو یہ تو میری جمع مکسر ہو گئی. یہ تو جمع مکسر نہیں ہے، جمع مؤنث سالم ہی ہے یہ، کیونکہ آتن آتین تو آ رہا ہے نا، یہ دیکھا جاتا ہے. جی سر ٹھیک. جی بولیے اب آپ. اچھا سر میں نے مفعول نہیں بنایا، میں نے کہا فی سیارات. صحیح ہے. دیکھیں رأت اخواتن بہنوں نے دیکھا، ٹھیک ہے. اب ہم آگے ایک کام یہ کر دیتے ہیں، امہاتن ماؤں کو دیکھا. دیکھیں بہنوں نے ماؤں کو دیکھا، اور اب آگے آ جائیں فی السیاراتی گاڑیوں میں، تو تینوں مثالیں جمع مؤنث سالم کی بن گئی. اس طرح ہوتا ہے رأت اخواتن امہاتن، یہ دو زیر ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سافٹ ویئر میں کہ ایک زیر شو کر رہا ہوتا ہے، جب ال نہیں ہوتا تو دو زیر آتی ہے. امہاتن فی السیاراتی. اس طرح مثال بن گئی. یہ امہاتن ہے، ٹھیک ہے. پھر سیاراتی اپنی جگہ صحیح، اس کو اس طرح آپ یاد رکھیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جمع مؤنث سالم کے تینوں حالتیں ہم نے پڑھ لی، حالت رفعی، نصبی، جری. اب اگلا جو ہے وہ ہے غیر منصرف، ٹھیک ہے. اب ہم غیر منصرف کو پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا غیر منصرف، یہ رہا اسم غیر منصرف، نظر آ رہا لکھا ہوا یہ والا اسم غیر منصرف. جی سر. اب ہم غیر منصرف کو جو پڑھنے جا رہے ہیں، تو غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں
کہ جن کو اگر ہم چاہیں بھی تو عام حالات میں زیر نہیں دے سکتے اور تنوین نہیں دے سکتے. مطلب یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں دے سکتے اور زیر بالکل ہی نہیں دے سکتے, ایک زیر بھی نہیں دے سکتے, بلکہ ایسے اسموں کے اعراب اہل عرب جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک پیش یا ایک زبر کرتے ہیں, ایک پیش یا ایک زبر کرتے ہیں. تو ایسے الفاظ کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. اب یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی. ابھی تک ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب کسی بھی اسم پر ال ہو تو اس کو پھر تنوین نہیں آتی, جیسے رجلن ہے. اب اس کے بعد جب ہم نے کہا الرجل تو اب ہم الرجل نہیں کہہ سکتے جب ال لگا دیا. یہ بات تو ہم نے پڑھی تھی. اب کہہ رہے ہیں اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم معرب, یہ لفظ ہے معرب, میم کو پیش ہے اور عین کو جو ہے وہ جزم ہے, ٹھیک ہے نا. عین کے پر کیا آئے گی, یہاں پر جزم آئے گی, میم کو پیش آئے گی, یہ پیش بنا دی ہم نے, اور اس کو جزم آئے گی مع, اور اس کے بعد رے کو زبر آ جائے گی معرب. بعض اسم معرب ایسے ہیں, معرب کا مطلب ہوتا ہے ایسے اسم جو اعراب کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان میں بعض ایسے لفظ ہیں جو ایک حالت پر فکس ہیں تو وہ ایک ہی حالت پر, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر اعراب بدلتے نہیں ہیں. اور بعض ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جس کے اعراب بدلتے ہیں. تو ابھی جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ایسے عربی اسموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جن کے اعراب بدلتے ہیں. تو جس کا اعراب بدل رہا ہوتا ہے نا اس کو اہل عرب عربی میں کہتے ہیں معرب. تو کیونکہ ہم پڑھ ہی اعراب کی تبدیلی والے الفاظ ہیں اس لیے انہوں نے اس میں معرب لکھا ہے کہ بعض اسم معرب ایسے ہیں, اعراب کو قبول کرنے والے اسم ایسے ہیں جن پر تنوین پہلے سے ہی نہیں آتی, اگر چاہیں بھی تو تنوین نہیں دے سکتے. اس کی مثال کیا ہے, اب یہ دیکھیں اتنی ساری مثالیں دے دی ہیں, پڑھ لیں. کچھ لفظ تو ابھی آپ کے سامنے آ گئے, مکتو. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے مکتن تو وہ غلط عربی بول رہا ہے, اس کا مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ غیر منصرف لفظ ہے, اس کو ہمیں تنوین نہیں پڑھنی, اس کا نام غیر منصرف ہے. مطلب نہ پھرنے والا, غیر مانا نہ, اور منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانے والا, تو نہیں پھرنے والا. اچھا کس چیز میں نہیں پھرنے والا, تنوین میں نہیں پھرنے والا, زیر میں نہیں پھرنے والا, یہ مطلب ہوتا ہے غیر منصرف کا. تو مکتو, مصرو, احمد, عثمان, زینب, طلحت. اب اگر اس کو کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے مکتن, کیونکہ ال نہیں لگا ہوا, مصر, احمد, عثمان, زینب, طلحت, تو وہ غلط عربی بول رہا ہے. اگرچہ اس میں ال نہیں ہے پھر بھی ہمیں عربی زبان کے قواعد کے مطابق اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو تنوین لگائیں, ہم اس کو تنوین نہیں دے سکتے. یہ ہے غیر منصرف الفاظ. اچھا بھائی پھر کیا کریں, تو اب یہ اس کو بتائیں گے ابھی آپ کو کہ الفاظ کو کیا کریں. اسی طرح ایک اور نام, ایک اور لفظ ہے ہمراؤ. ہمراؤ کا مطلب ہے سرخ مونس کے لیے, کوئی بھی لال چیز ہو اور وہ مونس ہو تو اس کے لیے ہمرا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی مثال یہ ہے, جیسے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں, لال مونس, اس کے لگا سیارۃ ہمراؤ. اب اس کا مطلب ہو گیا لال گاڑی. اور یہ بھی یاد رکھیں اس کا جو مذکر ہے وہ بھی غیر منصرف ہے, اور وہ ہوتا ہے احمرو. جیسے میں آپ کو کہوں تفاح اور آگے میں آپ کو کہوں احمرو, تو کیونکہ سیب عربی میں مذکر ہے تو احمرو آئے گی اس کی صفت میں, احمرو آئے گا. اس کا بھی معنی لال ہے. عربی میں لال کے لیے بھی مذکر کے لیے الگ لفظ ہے, مؤنث کے لیے الگ. تو جب ہم نے کہا کہ تفاح ہمراؤ نہیں کہہ سکتے اب ہم, کیونکہ تفاح مذکر ہے, تو ہم اس کی صفت میں مذکر لگائیں گے تفاح احمرو, لال سیب. اور سیارہ مؤنث ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سیارۃ ہمراؤ. کیا مطلب ہو گیا, لال گاڑی. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ احمرو کو بھی ایک پیش آئے گی اور ہمراؤ کو بھی ایک پیش آئے گی. تو یہ جو نام ہے عربی میں, یہ لال کلر وغیرہ کے نام ہیں, تو بعض ایسے نام ہیں کہ وہ مؤنث مانے جاتے ہیں. جو بھی لفظ افعلو اور فعلاؤ کے وزن پر آئے نا وہ مؤنث ہوتا ہے, یہ بات یاد کر لیں بس. اب آپ تو ہمراؤ کا وزن بتائیں کیا ہے, اگر میں آپ کو کہوں ہمراؤ کا وزن نکالیں, کیا نکالیں گے بتائیں, فعلاؤ بنے گا, ٹھیک ہے. اور احمرو کا وزن احمرو کا افعلو ہے, افعلو بنے گا, احمرو کا بنے گا افعلو اور ہمراؤ کا بنے گا فعلاؤ. تو بس یہ قاعدہ فکس ہے, یاد کر لیں, افعلو اور فعلاؤ کے وزن پر جو بھی نام آئے عربی میں وہ غیر منصرف ہوگا. اور غیر منصرف کا آگے جا کر پورا ایک چیپٹر ہے جس میں آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل وہاں معلوم ہوگی. ابھی آپ کو لائٹلی صرف اس کی ڈیفینیشن سکھائی گئی ہے اور کچھ مثالیں دے دی گئی ہیں, اس کو آپ فی الحال یاد کریں. لیکن ایک میں نے آپ کو جنرل رول دے دیا کہ پوری عربی زبان میں جو بھی لفظ افعلو یا فعلاؤ کے وزن پر ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا, اس کو کسرہ یعنی زیر اور تنوین نہیں پڑھنی. اب آپ دیکھ لیں, افعلو کی مثال احمرو ہے, ٹھیک ہے, اور فعلاؤ کی مثال کیا ہے, فعلاؤ کی مثال کیا ہے, اپنا ہمراؤ, یہ لفظ ہمراؤ, صحیح ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب اور بھی مثالیں لے لیں غیر منصرف کی.
غیر منصرف لفظ کی مثال ہے مساجدو. اب یہ بات یاد رکھیے گا جو لفظ لکھا ہے نا وہی غیر منصرف ہے, اپنی مرضی سے نہیں بنانا. آپ کوئی شک بولے جی مسجدو بھی غیر منصرف ہے, نہیں, مسجدن دو پیش آپ کھل کے دے سکتے ہیں, مسجدن. جب اس کی جمع میں جائے گا تو غیر منصرف ہوگا مساجدو, کیونکہ یہ بھی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جو بھی لفظ مفاعلو کے وزن پر ہوگا, مساجدو کا وزن کیا ہے دیکھ لیں آپ, مفاعلو ہے, اور یہ جمع مکسر کے وزن میں ہم نے مثالیں پڑھی بھی تھی کہ مفاعلو کا جو وزن ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو مساجدو مفاعلو کے وزن پر, اس کو بھی مطلب غیر منصرف کا مطلب یہی ہے کہ ان پر حالت رفعی میں ضمہ یعنی ایک پیش دیا جاتا ہے. دیکھ لیں انہوں نے ایک پیش بھی دے کے بتا دیا کہ حالت رفعی کے ایک پیش دیا جاتا ہے, اور حالت نسبی اور جری دونوں میں زبر آتا ہے. مزے کی بات یہ ہے یہاں کہ نسبی ہو یا جری ہو دونوں حالت میں زبر آئے گا, حالت جری میں بھی زبر آتا ہے, یہ اصل پوائنٹ ہے. اب آپ اس کی مثال دیکھیں حالت جری کے اندر زبر کیسے آتا ہے. آپ دیکھیں رآ دیکھا یہ فعل ہو گیا, عثمانو یہاں پر عثمانن نہیں کہا حالانکہ ضبط ال نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف ہے. رآ عثمانو عثمان فاعل ہے, دیکھا عثمان نے تو حالت رفعی میں ہو گیا, ایک پیش آ گئی. زینبا زینب پال نہیں ہے تو اس کو ہونا چاہیے تھا زینبن, لیکن زینبن نہیں ہوا بلکہ یہ زینبا ہے, زینب. ٹھیک ہے نا, ایک میں رکے گا. اچھا یہ دیکھیں رآ عثمان تو ہم نے کیا بتایا کہ جو فاعل ہے اس کو ایک پیش آ رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد ہے زینب, زینبا تو یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کو ایک زبر آئی ہے, حالانکہ یہاں ال نہیں ہے تو دو پیش دو زبر آنی چاہیے تھی. یعنی اگر کوئی عام لفظ ہوتا غیر منصرف نہیں ہوتا تو جو بھی لفظ غیر منصرف نہیں ہوتا نا, جو بھی تنوین کو قبول کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منصرف. تو اگر کوئی منصرف لفظ ہوتا تو پھر یوں بنتی عربی رآ عثمان زینبن فی مکتن یوں ہوتا, لیکن یہاں کیا ہوا ہے حالت رفعی کے نا عثمان کیونکہ فاعل ہے تو اس کو ایک پیش آئی, اور زینب کیونکہ مفعول ہے, دیکھا عثمان نے زینب کو تو جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے تو اس کو ایک زبر آئی. اور فی مکہ تھا, فی حرف جر ہے, اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے اتنا بڑا یہاں پر زبر لگا دیا. اب طالب علم پریشانی ہوتا ہے کہ بھائی فی ہے تو حرف جر ہوتا ہے, زیر دیتا ہے, تو اس کے پاس زبر کیوں آئی؟ اور قرآن کریم میں جا بجا ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ حرف جر کے بعد بھی زبر آ رہا ہوگا اور آ بھی ایک زبر رہا ہوگا. تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس کو ایک زبر اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لفظ غیر منصرف ہوتا ہے, اور غیر منصرف کو حالت جری میں بھی زبر آتی ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ جمع مؤنث سالم کو حالت نسبی میں زیر آ رہی ہوتی ہے مسلماتن, حالانکہ حالت نسبی میں زبر آنی چاہیے. جمع مؤنث سالم کے یہی اعراب ہے, بھائی آتن ہے آتین آتن ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو غیر منصرف کے اندر بھی یہی قاعدہ ہے کہ غیر منصرف لفظ اپنے عام حالت کے اندر اس کو زیر کی جگہ زبر آئے گی. اب میں اسی مثال کو نا کنورٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو ایسی مثال بنا کے بتاتا ہوں کہ اگر یہ منصرف ہوتا تو کیا ہوتا. اب دیکھیں میں یوں آپ کی مثال بنا, یہی مثال ہم بنا لیتے ہیں رآ. اب حامد جو نام ہے نا, حامد یہ غیر منصرف نہیں ہے منصرف ہے, تو دیکھیں میں دو زبر لگا رہا ہوں, رآ حامدن خالدن, دیکھیں دو زبر لگا دی میں نے, دو پیش اور دو زبر آ رہی ہے. رآ حامدن کیونکہ حامد اور خالد نام غیر منصرف نہیں ہے, یہ عربی زبان کے اندر جو ہے مطلب تنوین کو قبول کر سکتا ہے. رآ حامدن خالدن, دیکھا حامد نے خالد کو. اب دیکھیں آگے فی سوقن ایک بازار میں, چلیے یہ بھی ہو گیا. تو یہاں پر سوق کو بھی ہمیں دھڑلے سے بالکل بغیر کسی خوف کے زیر لگا دینا ہے کیونکہ سوق کا لفظ عربی زبان میں غیر منصرف نہیں ہے. تو اصل میں یوں عبارت بنتی ہے رآ حامدن, یہ دوسرا پیش ہے جو دکھ نہیں رہا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, رآ حامدن اور خالدن فی سوقن یہ بن گیا. یہاں پر فی سوقا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے, یہ منصرف ہے. تو عام جتنے بھی عربی زبان میں الفاظ ہیں وہ سب کے سب منصرف ہی کہلاتے ہیں. یہ گنتی کے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. رآ عثمان زینب فی مکہ تھا, دیکھا عثمان نے زینب کو مکہ میں. یہ تینوں لفظ غیر منصرف ہیں. اب غیر منصرف کی پہچان کے لیے کچھ چیزیں آپ کو اگر یاد آ رہی ہیں یا نہیں واللہ علم کہ ہم نے پڑھی تھی کہ نہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں عام طور پر ملکوں اکا دکا ایک آدھ کوئی ملک ہے کہ اس کا استثناء اس قاعدے میں, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ملکوں کے نام سب مؤنث ہوتے ہیں عام طور پر. کچھ ہیں جو مذکر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, گنتی کے ہیں, وہ میں آپ کو ڈیٹیل کسی دن آپ کو دے دوں گا کہ یہ لفظ ہیں عربی میں جو مذکر مانے جاتے ہیں ملک کا نام ہونے کے باوجود, گنتی کے لفظ ہیں. اچھا اس کے علاوہ وہ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں, ملکوں کے نام کو تنوین نہیں آتی, جیسے پاکستان یوں ہمیں کہنا چاہیے, پاکستان نہیں کہہ سکتے, ملک کا نام ہے نا. لاہور مدینۃ لاہور کہیں گے نا, لاہور ہم نہیں کہہ سکتے, ملکوں شہروں کے نام, تو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, اس کو کسرہ یعنی زیر اور تنوین نہیں آتی.
تو حالت جری میں بھی اس کو بس زبر دینی ہے اور وہ بھی آئے گی بھی ایک زبر، یہ بات یاد رکھیں. یہ غیر منصرف اسموں کے اعراب ہیں. اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی حالت جری کے باوجود زبر آ رہی ہے اس کا مطلب وہ لفظ غیر منصرف ہوگا. اور کئی انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب. دیکھیں ابھی میں نے 3-4 تو ابھی گنوا دیے، سب غیر منصرف. چل یہ ہم نے غیر منصرف کی ڈیٹیل یہاں پہ پڑھ لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا غیر منصرف کی کچھ ذہن میں آئی نا کہ کیا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ غیر منصرف ہوتا کیا آپ نے؟ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو پھر میں اگلے اسٹیپ پر آؤں گا اس کے. صحیح. اچھا دیکھیں، اب غیر منصرف عام حالات میں تو اسی طرح ہوتے ہیں کہ حالت رفعی میں ایک پیش، حالت نزوی میں ایک زبر، اور حالت جری میں بھی ایک زبر. اس کے اندر زیر کا کانسیپٹ نہیں ہے عام حالات میں، لیکن اس کے کچھ استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں، کہ وہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ غیر منصرف کو زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، 2 حالتوں میں غیر منصرف کو زیر آ سکتی ہے، عام حالت میں تو نہیں آتی. نمبر 1، اگر غیر منصرف لفظ کے اوپر ال لگا دیا جائے، معرب باللام ہو. جب غیر منصرف لفظ کیا ہو، معرب باللام ہو، یہ نمبر 1 ہو گیا. یا پھر نمبر 2، غیر منصرف لفظ کو مضاف بنا دیا جائے. اور آگے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے معرب باللام ہو چاہے مضاف ہو، جب وہ آ بھی حالت جری میں رہا ہو اس وقت یہ نہیں ہے کہ جب بھی غیر منصرف پر بس ال آ گیا تو ہمیشہ اس کو زیری دے دینی. دیکھا جائے گا کہ غیر منصرف کے اوپر ال آ رہا ہے، یعنی وہ معرب باللام ہے اور پیچھے حرف جر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو زیر دیں گے. اسی طرح جب وہ مضاف ہو رہا ہو اور پیچھے حرف جر ہے یا وہ حالت جری میں ہے تو اس کو ہم زیر دیں گے جب اس پر ال ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی کچھ مثالیں جب ہم کریں گے نا تو آپ کو اور زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اب دیکھیں، جیسے یہی والی مثال آپ لے لیں، اپنا رعا عثمانو والی مثال کے اندر میں آتا ہوں تاکہ اس سے اور زیادہ آپ کو کلیئر ہو. یہاں دیکھیں آپ، ہم نے یہ مثال بنائی رعا عثمانو، یہ پیج دے رہا ہوں میں، دیکھتے جائیے گا. زینب، عثمان نے زینب کو دیکھا. ٹھیک ہے، کہاں دیکھا؟ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. فی مساجدہ، کئی مسجدوں میں. کیا مطلب ہو گیا؟ کئی مسجدوں میں دیکھا. مساجدہ، چلیں یہ ہو گیا. دیکھیں میں نے کیسے زبر دیا یہاں. کیوں زبر دیا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور پیچھے حرف جر ہے، لیکن حرف جر نے اپنا عمل نہیں کیا. حرف جر کا کام ہوتا ہے زیر دینا. کیونکہ یہ غیر منصرف لفظ ہے تو حرف جر فی اپنا کام نہیں کر سکا اور اس کو زیر نہیں دے سکا، بلکہ اس کے اوپر زبر رہی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور پوزیشن کے نام اس مثال کو لکھتا ہوں تو اب زیر آ جائے گی. اب اس کی جگہ جب میں لکھوں گا ال لگا کے میں کہوں گا فل مساجدی، تو اب میں زیر دے دوں گا فوراً. اب اگر آپ کو کوئی بولے بھائی پہلی صورت میں آپ نے کہا عثمان نے زینب کو مسجدوں میں دیکھا، کئی مسجدوں میں دیکھا، پہلی صورت میں ہم نے جو ہے اس مثال میں مساجدہ کو زیر نہیں دی، دوسری صورت میں دے دی. تو ہم کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر ال آ رہا ہے. غیر منصرف پر جب ال آ جائے تو اس کو زیر آ سکتی ہے جبکہ پیچھے زیر دینے والی کوئی چیز بھی ہو، جیسا کہ یہاں فی حرف جر ہے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو یہ بات سمجھائی کہ غیر منصرف کو کب زیر آ سکتی ہے. نہیں صحیح ہے، یعنی کوئی بھی پیچھے اس کے عامل ہوگا تو پھر وہ آ جائے گا. آ جائے گا نا بھائی، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو زیر، اگر ال ہے تو زیر آ جائے گی. چلیں ایک تو یہ مثال ہو گئی. اب اسی مثال کو اگر میں بڑھا کے لکھنا چاہوں اور میں یہ کہوں کہ دوبارہ میں لکھ رہا ہوں اس مثال کو، رعا عثمان زینب، دیکھا عثمان نے زینب کو. اب میں نے پہلے مثال لکھی تھی، دیکھیں اب میں کیا کر رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں. فی مساجدہ، ٹھیک ہے، زبر دے دی. اس کے بعد جب میں نے ال لگایا تو فل مساجدی، چلے بھائی یہاں پہ بھی زیر آ گئی، فل مساجدی، یہ زیر آ گئی. یہ ال آیا تو زیر آئی. اب اس کے علاوہ میں ایک اور پوزیشن میں بھی اس کو زیر دے سکتا ہوں میں، رعا عثمان زینبا. اب دیکھیں میں اس کو بناتا ہوں مضاف، پیچھے حرف جر تو آئے گا ہی آئے گا جب ہی زیر آئے گی. اب میں اس کو یوں کر رہا ہوں، یہاں دیکھیں یہ جو مساجدی تھا نا، فی المساجدی، اس کی جگہ میں یوں کر رہا ہوں فی مساجد المسلمین. تو اب مساجد المسلمین کیا بن رہا ہے ذرا مجھے آپ بتائیے. یہ میں دوبارہ چلیں، مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. فی مساجد المسلمین.
ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کیا آ گئی مساجدی, کیونکہ مضاف ہو رہا ہے تو اس کو زیر آ گئی. اب آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ دو صورتوں میں غیر منصرف کو زیر آئی. جب پہلے والی صورت تھی وہ کون سی تھی بھائی, کہ یہ مساجدہ, تو یہاں دیکھیں یہ زبر آ رہی ہے اس صورت میں, کیونکہ یہ ال بھی نہیں ہے مضاف بھی نہیں ہے اس پر. جب ال آئی تو فوراً یہاں پر زیر آ گئی, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دوسری صورت میں فی حرف جر آ رہا ہے, لیکن مساجد اکیلا نہیں ہے بلکہ مساجد المسلمین آگے یہ مضاف ہو رہا ہے. تو جیسے یہ مضاف ہوا پھر اس کو زیر آ گئی. جو مساجد کا لفظ ہے یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے بتائیے, مضاف. تو جب غیر منصرف کا لفظ مضاف بن رہا ہو پیچھے حرف جر بھی ہو تو اس کو زیر آ سکتی ہے. یہ آپ کے سامنے آگے ساری. تو اس طریقے سے عربی زبان کے اندر اعراب کو تبدیل کیا جاتا ہے اور غیر منصرف الفاظ کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. اب اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی پڑے گی, اس کی مثالیں نکالنی پڑیں گی. اب آپ چاہیں قرآن کریم میں اپنا بھی ذہن چلائیں, جو غیر منصرف الفاظ 7-8 یہاں لکھے ہوئے اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اسی کی روشنی میں مثالیں میں نے بنائی ہے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی, اور پھر اس سے پریکٹس ہوگی تو جب بھی عربی بولنی ہوگی تو درست عربی بولیں گے, غلطی نہیں کریں گے ہم عربی بولنے میں. جی بھائی ہمارے ساتھ لبنہ موجود ہے نا بھائی, آپ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سر بالکل, جی سر. ہاں ہاں بس صحیح ہے, کیونکہ ہاں غور سے یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں. چل جی کامران صاحب بولیے. جی کامران سر. بھائی ایک مثال تو میں نے بنائی ہے, وہ تو خیر بڑی آسان سی ہے, اور ایک اور بنائی ہے. یہ میں نے بنائی ہے رأیت مساجد المسلمین. صحیح ہے, مساجد المسلمین, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بنائی ہے میں نے ایک مثال, ارسلہ بھیجا احمد نے طلحہ کو الی المساجد. اچھا ال بھی دے رہے ہیں پھر مساجدہ بھی بول رہے ہیں, الل مساجدہ یا الا مساجدہ, سوچ کے. الی مساجد. ہاں اگر آپ نے ال لگایا نا تو پھر الل مساجدی بولنا پڑے گا. جی جی الی اور ال نہیں المساجد. لگایا تو الا مساجدہ, اور ال لگا دیا تو الل مساجدی. جی الی مساجدی. الا تو اسی کو بھی دوبارہ بولیں چینج کر سکتے. آپ, نہیں آپ بولنے میں غلطی کر رہے ہیں, الا مساجدہ ہوگا, الی مساجدی, مساجدہ. الا مساجدہ ہوگا. جی ہاں. جی. اسی کو دوسرا اگر بنا لیں تو یہ بھی بن سکتا ہے کہ ارسلہ احمد و طلحہ الی المساجد مساجدی. الل مساجدی ہو سکتا ہے, الا مساجدہ کے بعد الل مساجدی صحیح ہے. اور آگے اور اگر اسی کو بھی ہم اور آگے بنا لیں تو یہ بھی بن سکتا ہے ارسلہ احمد و طلحہ الی المساجد المسلمین. تو آپ ال کیوں لگا رہے ہیں پھر, یہاں مضاف کر مضاف کہلاتا ہے. جب نہیں مضاف الی کر رہے ہیں تو ال نہیں مساجد. لگانا, یہ بھی قاعدہ اپنی جگہ ہے. جب آگے جی مضاف جی کریں گے تو ال نہیں لگائیں گے, الا مساجد یوں ہوگا. الی مساجد المسلمین. بالکل صحیح ہے مثال, شاباش. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی بالکل کو صحیح میں آ جی رہی ہے سر. نا؟ دو حالتوں میں ہی صرف جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے حالت جر میں جائیں گے, صرف اگر یا تو جو ہے وہ جار مجرور ہوگا یا پھر جو ہے مضاف جار مجرور نہیں کہیں گے آپ, نہیں جار مجرور تو انڈرسٹوڈ ہوگا جب ہی زیر آئے گی پیچھے, ٹھیک ہے. جی جار مجرور حرف جر تو ہوگا, جار مجرور نہیں, حرف جر تو آ رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی حرف جر آ رہا ہوگا, یا وہ پھر جو ہے نا مضاف الیہ والی پوزیشن میں ہوگا, یعنی آگے مضاف ہو رہا ہوگا. لیکن دو صورتیں, حرف جر آ رہا لیکن ال لگا ہوگا ہوگا. اور ال لگا ہوا ہوگا, یا وہ آگے مضاف ہو رہا ہوگا. ٹھیک. سر جیسے اب شہروں کے نام میں اگر جیسے میں کہتی ہوں رأیتو زینبا فی مکہ, تو سر اس کے ساتھ تو ال آ ہی نہیں سکتا. ال آئے گا ہی نہیں, یہی بات ہے. شاباش, بالکل آپ نے کہا, صحیح کہا, کیونکہ مکہ تو خود پراپر ناؤن ہے نا, وہ تو ہے ہی معرفہ, تو بس ہاں فی تو سر مکہ ان تھا کے کہیں گے. لیے تو پھر ان کے لیے تو صرف ایک ہی آپشن لانا پھر ایسی جگہوں کے لیے کہ صرف ان پہ تو زبر ہی آئے گا. بالکل زبر آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس صورت میں زبر ہی دینا ہے. جب ہمیں ال نہیں لگانا تو زبر ہی دینا ہے. الا فی مکہ تھا, فی پاکستان. وہ تو پھر جی مثال ہی سر. نہیں بنے گی نا یہ والی. ہاں تو نہیں بنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں بھائی. جہاں جو لفظ ال قبول کرے گا اس کو زیر آئے گی, جو نہیں کرے گا آ جائے گی. کبھی کبھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو اس میں علم ہوتا ہے نا اس کے پر بھی ال آ جاتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, یہ دیکھیں جیسے آپ بعض مثالیں عربی میں یہ دیکھیں گے اس پہ بھی آ سکتا ہے, لیکن جو انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ صحیح کہا ہے. دیکھیں فی الدولۃ, اب دیکھیے گا میں کیا لکھ رہا ہوں, باکستانیتی, کیونکہ دولہ پہ ال آیا ہے نا, تو ایسی صورت میں عربی زبان کے اندر ال آ بھی جاتا ہے اس میں علم پر. فی الدولۃ الباکستانیتی کہیں گے اب ہم, اس کا مطلب ہے پاکستانی ملک پاکستان میں.
پاکستانی حکومت میں، پاکستانی ملک میں دولہ مانا حکومت یا ملک ہوتا ہے، پھر دولت الپاکستانیہ حکومت یا ملک ہوتا ہے، تو کیونکہ الدولہ موصوف ہے تو اس کی صفت پاکستانیہ کو بھی ال آ گیا تو اب یہاں زیر بھی آ جائے گی، کیونکہ ال آ گیا نا تو زیر آ جائے گی، کیونکہ ال آ گیا نا تو زیر آ جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر آپ اسی مثال کو یوں بناتے ہیں کہ ملک پاکستان میں، اور اب آپ نے یوں بنایا عربی میں فی دولتی، ایک منٹ ہو گئے، فی دولتی، اب دیکھیے گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، فی دولتی پاکستان، اب یہ زبر آ گیا، اور بولیں فی دولتی پاکستان، کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، فی دولتی پاکستان، پاکستان کے ملک میں یعنی ملک پاکستان میں، تو اب یہاں پر پاکستان آئے گا فی دولتی پاکستان، اور اس صورت میں فی دولت الپاکستانیہ، پاکستانی حکومت میں، پاکستانی ملک میں، دونوں اندازے بولنے کے۔ تو اس طریقے سے جب ال آئے گا تو بہرحال زیر آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ جی سر، یہ بات آپ کے سامنے ہوگی، اب میں اس کو مٹا رہا ہوں، اور اب یہی بس یہاں پر تنبیہ لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہہ رہے ہیں مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرب باللام ہوں یا مضاف تو حالت جری میں، دیکھیں حالت جری ہونا لازمی ہے، اسی صورت میں حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا، جیسے فی المساجدی، یہاں پہ بھی فی حرف جر پیچھے، اور فی مساجد المسلمین، مسلمانوں کی مسجدوں میں۔ جن اسما پر تنوین آیا کرتی ہے وہ منصرف کہلاتے ہیں، تو عام طور پر سارے اسما عربی میں منصرف ہی ہوتے ہیں، اور اسماء منصرفہ اور غیر منصرفہ کا بیان 10 نمبر 57 میں ہوگا۔ ابھی آپ 10واں سبق پڑھ لیں تو اب آپ سوچیں کہاں جا کے آیا ہے 57، 4 حصے ہیں اس کے، ایسے نہیں بنائے انہوں نے، تو جو رہے گا اس استقامت کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی، پھر جا کر وہ مکمل ہوگا۔ اب ہوتا یہی ہے ہمارے یہاں کے طلبہ جب وہ دلچسپی سے پڑھتے نہیں ہیں اور استقامت ان کی ہوتی نہیں ہے، ایک سبق لیا دوسرا نہیں لیا، تو پھر وہ مہارت بھی ان کی ایسی رہتی ہے، کچا پکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکمل استقامت کے ساتھ پوری گرامر کو کور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کر کے بندہ کسی علم میں ماہر ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس عربی زبان میں۔ تو بہرحال آپ لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں جو بھی، تو بس چل رہی ہے کلاس، انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا ایسے ہی۔ اب میں یہاں ریکارڈنگ کو روک رہا ہوں، ما علینا الا البلاغ۔